ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سال کے بعض مہینے صرف تاریخ کے اوراق نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحوں کو جگانے، دلوں کو بدلنے اور زندگی کو نئی سمت دینے کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ محرم الحرام بھی ایسا ہی ایک مقدس مہینہ ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو چکا ہے۔ ایسے میں ایک سوال ہر دل سے ٹکراتا ہے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو ہمارے دل کو سکون، روح کو تازگی اور اللہ کے قرب کا راستہ عطا کر سکتا ہے؟ کیا چند مخلصانہ درود شریف ہمارے بکھرے ہوئے دل کو جوڑ سکتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہمارے نئے اسلامی سال کی سب سے خوبصورت شروعات بن سکتا ہے؟ آئیے آج محرم الحرام اور درود شریف کے اس روحانی تعلق کو سمجھتے ہیں جو شاید ہماری زندگی کے رخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ السلام علیکم ناظرین، سال کے کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو بس کیلنڈر کا حصہ نہیں ہوتے، بلکہ انسان کو اپنے رب کے اور قریب آنے کا ایک خاص موقع دیتے ہیں۔ محرم بھی انہی مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب محرم آتا ہے تو اکثر لوگ اپنی عبادت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی روزوں کی طرف توجہ دیتا ہے، کوئی دعاؤں کی طرف، کوئی اپنے گزرے ہوئے سال کا حساب لگاتا ہے اور کوئی نئے سال کے لیے امیدیں باندھتا ہے۔ مگر ایک سوال ہے جو بہت کم لوگ پوچھتے ہیں، اگر اللہ نے کچھ وقت دوسرے وقت سے زیادہ مقدس بنائے ہیں تو کیا ان مقدس لمحوں میں کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن کا اثر عام دنوں سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے؟ اور اگر ہیں تو کیا درود شریف ان میں سے ایک ہو سکتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کثرت سے درود پڑھنے کی تلقین فرمائی؟ اور کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہر دور میں درود کو اپنی روحانی زندگی کا مرکزی حصہ بناتے رہے؟ محرم ہمیں صرف ایک نیا اسلامی سال شروع ہونے کی خبر نہیں دیتا، بلکہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا سفر کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو سال گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو دن نکل گیا وہ دوبارہ نہیں ملے گا، اور جو لمحہ اس وقت ہمارے پاس ہے ہو سکتا ہے وہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہو۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت دلچسپ اور گہری بات سمجھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ محرم الحرام میں درود شریف کا خاص اثر کیا ہوتا ہے، کیوں کئی علماء اور بزرگ اس مقدس مہینے میں درود کی کثرت کو ایک روحانی دولت سمجھتے رہے، اور کیسے یہ عمل صرف ثواب تک محدود نہیں رہتا بلکہ انسان کی سوچ، اس کے دل اور اس کے پورے سال کے رخ پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم قرآن، احادیث اور زندگی کے حقیقتوں کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھیں گے جو اکثر نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ویڈیو کے آخر تک آپ کو احساس ہو کہ محرم میں آپ جس روحانی تبدیلی کی تلاش کر رہے ہیں اس کا آغاز کسی مشکل وظیفے سے نہیں بلکہ درود شریف کے چند مخلص الفاظ سے ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر محرم کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ کیا یہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کی وجہ سے خاص ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور گہری حکمت بھی موجود ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں ان 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر فرماتے ہیں جنہیں خاص عزت اور حرمت عطا کی گئی ہے۔ محرم انہی مقدس مہینوں میں سے ایک ہے، یعنی یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وہ وقت ہے جسے اللہ نے خود دوسرے اوقات پر فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مہینہ بدل جاتا ہے، بلکہ انسان کے لیے ایک روحانی موقع پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسا موقع جہاں وہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے
اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں گناہوں کی سنگینی بھی زیادہ ہوتی ہے اور نیک اعمال کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ لمحات ہیں جہاں انسان کو زیادہ ہوشیاری اور زیادہ توجہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یہاں ایک بہت خوبصورت بات سمجھنے کی ہے، جب وقت مقدس ہو جائے تو اس میں کیا گیا ذکر بھی معمولی نہیں رہتا۔ جس طرح کچھ جگہوں کو اللہ نے فضیلت دی، کچھ لوگوں کو فضیلت دی، اسی طرح کچھ اوقات کو بھی خاص مقام دیا گیا ہے۔ اور جب بندہ ان مبارک لمحات میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو اس عمل کی روحانی گہرائی اور اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور جب یہ ذکر درود شریف جیسا عظیم عمل ہو جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور جس میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں، تو پھر بات اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ محرم کا پہلا اور شاید سب سے خوبصورت اثر یہ ہے کہ یہ انسان کو محاسبہ یعنی اپنا حساب لینے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ نئے منصوبے بناتے ہیں۔ کوئی اپنے کام کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی اپنی تعلیم کے بارے میں، کوئی اپنے مالی اہداف طے کرتے ہیں، اور یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن محرم ہمیں یہ ایک اور سوال پوچھنے کی دعوت دیتا ہے: میں پچھلے سال اللہ کے کتنا قریب ہوا؟ میری نمازوں، میرے اخلاق اور میرے اللہ کے ساتھ تعلق میں کتنی بہتری آئی؟ یہ وہ سوال ہیں جو اکثر ہماری روزمرہ کی مصروفیت میں کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہی درود شریف اپنا ایک خاص کردار ادا کرتا ہے۔ جب آپ کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو آپ کا دل بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو ان کی سیرت بھی یاد آتی ہے، ان کا صبر، ان کی رحمت، ان کی سچائی، ان کی عبادت اور ان کا اللہ پر پورا بھروسہ۔ پھر انسان بے اختیار اپنی زندگی کو اس آئینے میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا میرا رویہ بھی اتنا نرم ہے؟ کیا میں بھی مشکل میں صبر کرتا ہوں؟ کیا میری زندگی اللہ کے رضا کے مطابق چل رہی ہے؟ یعنی درود صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں رہتا، بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اور شاید اسی لیے محرم میں درود کا اثر اور بھی گہرا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ انسان کو صرف وقت گزرنے کا نہیں بلکہ خود کو دیکھنے اور سدھارنے کا پیغام دیتا ہے۔ اب دوسرا اثر ہے دل کو فتنوں سے بچانے کی قوت۔ محرم ہمیں اسلامی تاریخ کے ان واقعات کی یاد دلاتا ہے جہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہوا، جہاں ایمان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اور جہاں سچائی پر قائم رہنا آسان نہیں تھا۔ یہ ہمیں ایک اہم حقیقت سکھاتا ہے کہ فتنے ہر دور میں ہوتے ہیں، بس ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ آج شاید ہم تلواروں اور جنگوں کے فتنوں میں نہیں جی رہے ہیں، لیکن ہم دوسرے قسم کے فتنوں سے ضرور گھرے ہوئے ہیں۔ ہر وقت موبائل اسکرین ہمارے سامنے ہے، سوشل میڈیا کی بے انتہا مصروفیت، غلط چیزوں کی آسان دستیابی، ہر روز نئے شک و شبہات اور منفی خبریں، مقابلے کی سوچ اور لوگوں کی زندگیوں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرنے کی عادت، یہ سب ایسے فتنے ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کے دل اور دماغ پر اثر ڈالتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، جس چیز پر انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اس کا دماغ آہستہ آہستہ اسی کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر توجہ ہر وقت منفی باتوں پر ہو تو سوچ بھی منفی ہونے لگتی ہے۔ اگر توجہ ہر وقت دنیا کی چمک دمک پر ہو تو دل بھی اسی میں الجھنے لگتا ہے۔ لیکن جب زبان درود شریف میں مشغول ہوتی ہے تو توجہ کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دل بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی طرف لوٹتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد انسان کو رحمت،
اخلاق، صبر اور اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یعنی درود صرف الفاظ کا وظیفہ نہیں بلکہ توجہ کو ٹھیک کی سمت دینے کا عمل بھی ہے۔ درود انسان کی توجہ کو فتنوں سے ہٹا کر رحمت کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے محرم کا یہ پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پہلے تھا۔ فتنے کل بھی تھے، فتنے آج بھی ہیں اور فتنے آگے بھی رہیں گے، لیکن جو دل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے جڑا رہے وہ فتنوں کے درمیان بھی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ محرم ہمیں بتاتا ہے کہ فتنے ہمیشہ رہیں گے، مگر درود دل کو ان میں گم ہونے سے بچاتا ہے۔ تیسرا خاص اثر محرم میں درود اللہ سے رشتہ نیا کرنے کا عمل ہے۔ ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نئے ارادے بناتے ہیں۔ کوئی صحت سدھارنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی اپنے کام کے اہداف طے کرتا ہے، کوئی اپنی مالی منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن اکثر ایک چیز نظر انداز ہو جاتی ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ کس حال میں ہے۔ محرم صرف اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی یاد دہانی بھی ہے کہ زندگی کا ایک اور سال شروع ہو چکا ہے، ایک سال اور کم ہو گیا اور اللہ سے ملاقات کا وقت ایک سال اور قریب آ گیا۔ ایسے میں سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ ہم اس سال کتنا کمائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کتنا قریب ہوں گے، اور یہی درود شریف ایک خوبصورت کردار ادا کرتا ہے۔ جب آپ نئے اسلامی سال کا آغاز درود سے کرتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے دل کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی کا مرکز صرف دنیا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے۔ درود انسان کو بار بار اس ہستی کی یاد دلاتا ہے جو اللہ تک پہنچنے کا سب سے روشن راستہ ہے، اور جب یہ یاد روزانہ زندگی کا حصہ بن جائے تو آہستہ آہستہ اللہ کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے محرم کو ایک روحانی تبدیلی یا نئے آغاز کی طرح سمجھیے۔ جس طرح موبائل یا کمپیوٹر کبھی کبھی صاف کرنے سے بہتر کام کرنے لگتا ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی کبھی کبھی اللہ کی طرف نیا رخ مانگتا ہے، اور درود اس تبدیلی کا بہت خوبصورت ذریعہ بن سکتا ہے۔ جس سال کی شروعات درود سے ہو اس سال کا روحانی رخ بھی مختلف ہو سکتا ہے آپ کے حالات فوراً نہ بدلیں لیکن آپ کا اللہ کی طرف رجحان بدل جائے، اور کئی دفعہ زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ چوتھا اثر غم اور پریشانی کو مقصد میں بدلنا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظاہری طور پر بالکل ٹھیک نظر نہیں آتے ہیں لیکن اندر سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کو مستقبل کی فکر ہے، کوئی گزرے ہوئے واقعات کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے، کوئی اپنی دعاؤں کے انتظار میں ہے، اور کوئی ایسی پریشانیوں سے گزر رہا ہے جن کا ذکر وہ کسی سے نہیں کرتا۔ یعنی ہر چہرے کے پیچھے ایک اداس کہانی ہے اور ہر دل کے اندر کوئی نہ کوئی جنگ چل رہی ہے۔ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی ہمیشہ آسانی کا نام نہیں، یہ مہینہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ مشکل حالات انسان کی پہچان نہیں ہوتی بلکہ ان حالات میں اس کا رویہ اس کی اصل پہچان بنتا ہے۔ اور یہاں درود شریف ایک عجیب روحانی طاقت دیتا ہے۔ جب بندہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اسے اس ہستی کی یاد آتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا لیکن پھر بھی رحمت، امید اور حسن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ یاد انسان کے دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، اور اللہ کی رحمت کسی بھی لمحے اس کی زندگی میں نئی روشنی لا سکتی ہے۔ اسی لیے درود کا اثر صرف اتنا نہیں کہ انسان کو چند لمحوں کی تسلی مل جائے بلکہ یہ اس کے اندر آگے بڑھنے کا ہمت پیدا کرتا ہے، گر کر اٹھنے کا جذبہ دیتا ہے،
اور اندھیروں میں بھی امید کا دیا جلائے رکھتا ہے۔ درود انسان کو صرف تسلی نہیں دیتا، اسے اٹھ کر آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ اور شاید محرم کا سب سے گہرا پیغام بھی یہی ہے کہ کامیاب وہ نہیں جو کبھی آزمایا نہ گیا ہو، بلکہ وہ ہے جو آزمائش کے باوجود اللہ سے جڑا رہا ہو۔ محرم سکھاتا ہے کہ مشکل وقت ختم نہیں کرتا، مضبوط بناتا ہے۔ پانچواں اثر محرم میں درود دل کو روحانی خوراک دیتا ہے۔ دوستو، ایک بات پر غور کیجئے، اگر انسان پورا دن کھانا نہ کھائے تو جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دماغ کو علم اور معلومات نہ ملے تو سوچ کا دائرہ محدود رہ جاتا ہے۔ لیکن اکثر ہم ایک اور ضرورت کو بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے دل کی خوراک۔ جسم کی بھوک ہمیں محسوس ہو جاتی ہے، پیاس بھی محسوس ہو جاتی ہے، لیکن دل کی بھوک کو پہچان پانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں صرف آرام کی ضرورت ہے، یا صرف زیادہ پیسوں کی، یا صرف حالات کے بہتر ہونے کی، لیکن حقیقت میں ان کا دل روحانی خوراک مانگ رہا ہوتا ہے، اور جب دل کو اس کی خوراک نہ ملے تو یہ کمی آہستہ آہستہ دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی بے چینی کی صورت میں، کبھی گھبراہٹ کی صورت میں، کبھی عجیب سی خالی پن کی صورت میں، اور کبھی ہر چیز ہونے کے باوجود نامکمل محسوس کرنے کی صورت میں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان صرف جسم نہیں بلکہ روح اور دل بھی رکھتا ہے، اور جس طرح جسم کو زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، اسی طرح دل کو زندہ رہنے کے لیے اللہ کی یاد چاہیے۔ محرم کا مہینہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے، اور اسی موقع پر درود شریف دل کے لیے ایک روحانی خوراک بن جاتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کا دل اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑتا ہے۔ یہ الفاظ صرف زبان سے ادا نہیں ہوتے، بلکہ آہستہ آہستہ دل پر بھی اثر انداز کرتے ہیں، اور پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ جس سکون کو وہ باہر ڈھونڈ رہا تھا اس کا کچھ حصہ اس کے اندر ہی موجود تھا۔ درود دل کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے خوراک دیتا ہے، اور شاید اسی لیے بہت سے لوگ کثرت درود کے بعد اپنے اندر ایک عجیب سا ہلکا پن اور راحت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہر تھکاوٹ نیند سے دور نہیں ہوتی، اور ہر کمی مال سے پوری نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ تھکاوٹ جسم کی نہیں ہوتی، دل کی ہوتی ہے۔ ناظرین، اب تک ہم نے محرم اور درود شریف کے کچھ خاص پہلو سمجھے، لیکن یہاں ایک بہت اہم غلطی بھی ہے جو بہت سے لوگ انجانے میں کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ہے، غلطی یہ ہے کہ محرم کو صرف ایک کیلنڈر کا واقعہ یعنی تاریخ بدلنے کا موقع سمجھ لیا جائے۔ جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ محرم کے تاریخی واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر بات صرف یہیں تک محدود رہ جائے تو ہم شاید محرم کے اصل پیغام سے دور رہ جاتے ہیں، کیونکہ محرم صرف تاریخ یاد کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی زندگی کو دیکھنے کا نام ہے۔ یہ مہینہ انسان سے پوچھتا ہے، پچھلا سال کیسا گزرا؟ اللہ کے ساتھ میرا تعلق کتنا مضبوط ہوا؟ کیا میں روحانی طور پر آگے بڑھا ہوں یا وہیں کھڑا ہوں؟ یعنی محرم کا اصل مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کو جگانا ہے، اپنی غفلت کو پہچاننا ہے، اور اللہ کی طرف نیا سفر شروع کرنا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص صرف تاریخی واقعات سن لے مگر اپنے اندر جھانکنے کی کوشش نہ کرے تو وہ محرم کے سب سے قیمتی پیغام کو کھو سکتا ہے۔ محرم کا اصل مقصد روحانی طور پر جاگنا ہے، اور جب یہ بیداری درود شریف کے ساتھ مل جائے تو محرم صرف کیلنڈر کا ایک مہینہ نہیں رہتا بلکہ دل کی تبدیلی کا آغاز بن سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ محرم میں ہم کوئی ایسا عمل اپنائیں جو آسان بھی ہو اور باقاعدگی کے ساتھ کیا جا سکے۔ یاد رکھیے،
اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اپنے لیے ایک آسان اور عملی طریقہ بنا لیجئے۔ فجر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف دن کی شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کیجئے۔ یہ آپ کے دل کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑنے کا خوبصورت طریقہ ہے۔ عصر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف دن بھر کی مصروفیت اور تھکن کے بعد یہ عمل دل کو دوبارہ روحانی توجہ دیتا ہے۔ سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف دن کا اختتام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کیجیے۔ یہ عادت دل کو سکون اور روح کو راحت دینے کا سبب بن سکتی ہے۔ روزانہ 5 منٹ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ۔ درود اور سیرت کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ جتنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے اتنی ہی محبت اور اخلاص کے ساتھ درود پڑھ سکیں گے۔ کم از کم ایک صدقہ، چاہے چھوٹا ہی صحیح کیوں نہ ہو، ایک مسکراہٹ، کسی کی مدد یا کچھ روپے اللہ کی راہ میں دینا بھی صدقہ ہے۔ محرم کو رحمت اور خیر کا مہینہ بنائیے۔ دوستو، ضروری نہیں کہ آپ پہلے دن ہی بہت بڑا ہدف رکھیں۔ اصل کامیابی مستقل مزاجی یعنی باقاعدگی سے پڑھنے میں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کو معمولی لگ رہے ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور اس عمل کے ساتھ روز دل سے یہ دعا بھی مانگیے، یا اللہ، محرم اور درود کے صدقے میرے دل کو ہدایت، سکون اور استقامت عطا فرما، کیونکہ اصل کامیابی صرف دنیا کے حالات کا بہتر ہونا نہیں بلکہ دل کا اللہ کی طرف مستقل سفر پر چل پڑنا ہے۔ لیکن آج آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ اس سال آپ کو کوئی ایک سب سے قیمتی تحفہ دینا چاہے تو وہ کیا ہوگا؟ زیادہ پیسہ، زیادہ شہرت یا زیادہ آسانی؟ ہو سکتا ہے یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کا اصل تحفہ کچھ اور ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سال سب سے پہلے اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، کیونکہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو مشکل میں بھی امید پا لیتا ہے، تنگی میں بھی شکر پا لیتا ہے اور تنہائی میں بھی سکون پا لیتا ہے۔ محرم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک اور سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اگلا محرم ہم دیکھیں گے یا نہیں۔ اسی لیے شاید سب سے بہترین فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس نئے اسلامی سال کا آغاز درود شریف سے کریں۔ ایسا درود جو صرف زبان تک محدود نہ ہو بلکہ دل تک اتر جائے، ایسا درود جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قریب کر دے، اور ایسا درود جو ہمارے سال کا روحانی رخ بدل دے۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کسی بہت بڑے عمل سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی مگر مسلسل عادت سے شروع ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ عادت درود شریف ہو۔ اگر محرم میں آپ کی زبان درود سے آباد ہو جائے تو ہو سکتا ہے پورا سال رحمت سے آباد ہو جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دے، ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، اس نئے اسلامی سال کو ہمارے لیے ہدایت، عافیت، رزق، ایمان اور کامیابی کا سال بنا دے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کم از کم 10 لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی
چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ